دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ ایک تو آج بل پاس کیا، یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں، باقی تو ساری سبسیکوئنٹلی بات ہم کرتے رہیں گے۔ صدر علوی صاحب نے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی، ادنا کارکن کی حیثیت سے وہ بل جو پاس کیا تھا دونوں ہاؤسز میں، وہ واپس کر دیا ہے۔ پیغام انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر تو مطلب ہے پارلیمنٹ میں آج بات ہو گئی ہے، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ایسا بل جس کے اوپر جتنی بار ایسوسیشنز ہیں اس کی میجورٹی اور جتنے لا میکرز ہیں، جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس ہیں، ان سب نے کہا کہ ہاں اس کی ضرورت تھی کہ اس قسم کا قانون بنایا جائے، حتیٰ کہ جو بہت بڑے اسٹالورٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جناب حامد خان صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ یہ ڈیلیڈ ایکشن ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی پذیرائی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون سے صرف سیاستدانوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ تاثر غلط ہے، نہ ہی اس کا مقصد کسی بھی صورت میں عدالت کے ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے، کیونکہ جو کمیٹی تشکیل پائے گی اس بل کے نتیجے میں، اس قانون کے نتیجے میں، اب تو اس کو بل نہیں کہنا چاہیے، وہ اس میں چیف جسٹس صاحب موجود ہوں گے اور دو سینئر ترین ججز ساتھ بیٹھیں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا ایشو سو موٹو کا ایکشن لینے کے قابل ہے۔ ہاں، وہ وزیر قانون صاحب نے میرے خیال میں کافی وضاحت سے کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جب یہ بل ججز کو دیا پیش کیا تھا تب بھی اس کی وضاحت کی تھی، انہوں نے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تب بھی اس کی وضاحت کی، اور آج پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا اختیار سپریم کورٹ کو ہی دے دیا ہے۔ اچھا چلیے جناب، یہ تو ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو تقاریر ہوں وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا تھوڑا سا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، جناب انہوں نے کہا کہ جی مختلف آمریتوں کا سامنا کرنے کے باوجود آج بھی یہ آئین اپنی جگہ قائم ہے۔ دیکھیے یعنی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے، اس کے بعد اور بھی بہت سے آئے، ان کا تذکرہ شاید اس وقت اس حوالے سے مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن قائم رہا اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے بارے میں یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لڑی ہے جس کے اندر وفاق اور چاروں صوبے پروئے ہوئے ہیں، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں۔ میں یہ کریڈٹ کسی انڈیویجول کو نہیں دینا چاہتا، ویسے تو بینظیر کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن از دا اونلی ڈاکومنٹ جس نے ان سب کو نہ صرف ساتھ رکھا ہوا ہے بلکہ وہ خود مختاری دی ہے جس کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ بھی چونکہ پیپلز پارٹی ہی کے دور میں آئی تو اس نے جو رائٹس تھے صوبوں کے اس کو یقینی بنایا۔ تو جی پرائم منسٹر صاحب نے تو بہت مختصر تقریر کی، اس کے بعد جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے اور جس کو کہتے ہیں نا خوب بولے، آج کل وہ بول ہی خوب رہے ہیں۔ ان کی جو ایک بات ہے وہ میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ باہر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہے گا 4، لیکن اگر آپ اپنی عدالت علیہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں 2 × 2 3۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جس کے جو کنٹروورشل ہے وہ 4-3 کی تھی یا 3-2 کی تھی، آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اب چونکہ 4 سینئر ترین ججز آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے اس کو یعنی اس کو منسوخ کر دیا تھا، ہم نے اس کی یعنی یہ جو ایکشن لیا گیا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی۔ تو تقسیم تو واضح ہے، میں اس کو تقسیم نہیں کہنا چاہتا، لفظ ٹھیک نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں، لیکن پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو اشارہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی اسی طرف ہی تھا کہ سمجھے تھے کہ عدم اعتماد ہو گیا، سازش ختم، لیکن سازش آج بھی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ سے مجھے بس ایک شکایت ہے، آپ ہمیشہ سب سے نازک ترین رگ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ میں تو ایسی صرف ایسی جنرلی پوچھوں کہ یہ جو آپ کی معصومیت ہے نا، یہ میں عرض کیے دیتا ہوں اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ عمران جو ہے یہ 10 سال کا پروجیکٹ تھا۔ اچھا، 10 سال کے پروجیکٹ میں اس وقت کی اشرافیہ یعنی عسکری قیادت اور عدلیہ دونوں شامل تھے۔ انہوں نے کوئی he didn't mince his words، اس نے کھل کے کہا، اور انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی وہ تو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو نکال باہر کیا، لیکن آج بھی وہ سہولت کار عدلیہ میں موجود ہے، کیٹیگورک، کوئی اس میں ابہام نہیں تھا کہ سہولت کاری کرنے والے لوگ آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اور بھی انہوں نے بہت ساری سینسٹیو باتیں کی ہیں، میرے خیال سے اگر ہم ہر ایک کو
زیر غور لائیں گے تو پھر وقت آپ کے پاس نہیں ہاں بچے بالکل گا، وقت کیونکہ کم ہے. اور اچانک آپ نے جسٹس کہنا ہے. قاضی ہاں وہ تو میں نے کہنا ہے نا, تو میں ذرا مطلب کی بات کروں. جسٹس قاضی فائزی ساج جو ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چونکہ جانے جاتے ہیں اپنی شرافت کے اعتبار سے بھی. نہیں مجھے سوال آپ پلیز لے لیجیے. میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جس طرح سے وہاں پر گئے, حکومتی بنچز پر جا کے بیٹھے, آپ کو نہیں لگتا کچھ متنازع کر لیا انہوں نے آج اپنی شخصیت کو مزید, کیونکہ پہلے سے ہی ان کے اوپر ایک تاثر جو ہے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی. ان کا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا یا قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہیں ہے, اٹس اے کنونشن. اچھا. اور کنونشن میں چیف جسٹس صاحب بھی بولتے رہے ہیں ماضی میں بھی, اور سارے چیف جسٹس بولتے رہے ہیں. تو ہی واز انوائٹڈ ایز ون گیسٹ, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں یہاں آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں میرے ارد گرد سیاستدان بیٹھے سیاسی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو میرا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مجھے بلانے کا یہ مطلب آپ ہرگز نہ لیجئے گا کہ آپ کے کیسز میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے حق میں فیصلہ کروں گا. اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی کلیئرٹی دے دی تھی. نہیں, کلیئرٹی دینی بھی چاہیے تھی, میرے خیال سے انہوں نے بالکل ٹھیک دی. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سے گزرتا رہتا ہوں, چونکہ پیدل جاتا ہوں میں دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر پیدل آتا ہوں, تو میں سوچا کرتا تھا کہ اندر آپ لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. اچھا. یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا باریک سا طنز تھا کہ بھائی آپ کا کام قانون بنانا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے قانون بنائیے, ہمارا کام قانون کا نفاذ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے, ہم اپنا کام کریں گے. اچھا. یعنی اس میں کھلا اشارہ یہ ہے کہ نہ آپ ہمارے ہاں اپنی چونچ پھنسائیں اور نہ ہم آپ کے معاملے میں مداخلت کریں گے. یہ وہ سین اور سینٹی کا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جس کے اوپر کہ عمل ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی, اب وہ جو متنازع ہونے والی بات تھی وہ abundantly clear انہوں نے کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت بھی دی کہ شاید دیگر ججز بھی یہاں ہوتے لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے. اچھا. تو وہ مصروفیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی پھر ہم اگر اس میں پڑھیں گے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ایک پر زرداری صاحب جن کو مذاکرات کا یا پھر مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کچھ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ مذاکرات میں آنے سے پہلے شرائط نہ رکھی جائیں. کچھ رول مجھے لگ رہا ہے زرداری صاحب جو ہیں اس حوالے سے پلے کریں گے اگر دوسری طرف سے جو ہے کچھ پازیٹیو رسپانس آتا ہے. تو زرداری صاحب نے بھی آج کافی اہم باتیں کی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر تو بلاول صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے خطاب بھی بڑا لمبا اور طویل کیا اور کافی کمپریہنسو تھا وہ. تو اس کے بعد جب اچانک زرداری صاحب تشریف لائے پارلیمنٹ میں, ایوری بڈی واز سرپرائز, پلیزنٹلی سرپرائز آئی وڈ سے. تو انہوں نے مطلب ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ کا عینی شاہد ہوں, 30 سال سے تو میں خود اس میں انوالو ہوں. اس سے پہلے میرے باپ تھے جو حاکم علی زرداری صاحب, انہوں نے آئین کے اوپر دستخط کیے تھے. یہ سارا انہوں نے ریکال کیا. ان کا بہت ساری باتیں سینے میں دفن ہے جو میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کا اظہار کیا جائے, مگر اس میں چھپی ہوئی ایک دھمکی ہے کہ جب میرا دل چاہے گا میں اس کا اظہار کر دوں گا. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جو ایک بات تو آپ نے کہہ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے, مذاکرات کے بغیر جمہوریت نہیں پلتی, جمہوریت نہیں پلے گی تو پھر سیاست نہیں رہے گی, سیاست نہیں رہے گی تو پھر کون چلائے گا ملک کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہوتی, ہمیشہ سیاست میں مذاکرات کے لیے کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری جو ایک اور اہم بات انہوں نے اس کے ساتھ جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کو آنا ہوگا اور آنا بھی ہوگا وزیر اعظم کے پاس. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جواب ہے خان صاحب کی اس بات کا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. تو انہوں نے بتا دیا ہے, فیصلہ کر لیا کہ اب یہ والی ضد توڑنی نہیں, اب وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو پرائم منسٹر صاحب سے ہوں گے بڑے وثوق کے ساتھ. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ڈکٹیٹر آئے سوری بعد میں انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا اور ہم نے آئین کو اس کی صحیح شکل میں واپس کیا. کیا وہ یہ رہیں کہ آئین کے خالق بھی ہم تھے, پیپلز پارٹی نے کے دور میں بنائی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا یہ, اور جب اس میں ترمیموں کے بعد ترمیمیں ہو گئے, کہیں پی سی او آ گیا, کہیں ایل ایف او آ گیا, تو اس سب کچھ کو نکال کے ہم نے اس کو پاک صاف کر کے دوبارہ سے اس کو ریسٹور بھی ہم نے کیا. وہ دونوں چیزوں کا کریڈٹ لے رہے تھے. ایک اور بات انہوں نے کہی, اگین یہ بہت چھپا ہوا اشارہ ہے کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. یہ خان صاحب کی جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے شاید اس کا جواب ہے, لیکن مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, اگر ہم اس پر جائیں تو پھر سیاست اور مذہب جو ہے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس کے اوپر اگر ہم جائیں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. ایک بات اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے, اور یہ جو
صوبائی خود مختاری ہے، یہ جو چاروں صوبوں کی ایک زنجیر ہے، ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم پاکستان کھپے کے امین ہیں۔ انہوں نے یاد کرایا کہ ایک ہسٹری میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب انتشار کسی بھی حدود کو چھو سکتا تھا، جس وقت میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ تو وہ اس اعتبار سے آج کافی اہم باتوں پہ انہوں نے گفتگو کی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ ہم آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے صحیح کسی کو بھی۔